اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کریں گے الباب الثانی، دوسرا باب، فیما یمسک عنہ۔ ہم نے کہا تھا روزے کی تعریف میں کہ مفطرات سے امساک کرنا ہے نا۔ الصوم هو الامساک عن المفطرات، تو کن چیزوں سے ہمیں امساک کرنا ہے، یعنی کن چیزوں کو ہمیں کیا کرنا ہے، جن سے پرہیز کرنا ہے، اس کے بارے میں آج یہ باب ہے۔ اور اس کی ابتدا ہو رہی ہے کہ وَهُوَ ضَرْبَانِ، اور اس کی دو قسمیں ہیں، واجب و ندب، واجب اور مستحب۔ جب ندب کہا جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے مولانا؟ صحیح ہے۔ اس طرح سے میں نے امتحان میں بھی آپ سے سوال کیا تھا، مندوبات صلاۃ ہے نا، مندوبات نماز پوچھا تھا نا، یعنی مستحبات نماز پوچھا تھا، نہ کہ مستحب نمازیں۔ کچھ لوگوں نے اشتباہ میں یہ غلطی کی تھی کہ مثال کے طور پر استسقاء کی نماز اور نماز فلاں نماز اور فلاں نماز اور فلاں نماز، تو ہمیں فلاں نماز نہیں چاہیے تھی، ہمیں کیا چاہیے تھا؟ مستحبات نماز، مندوبات نماز، یعنی وہ چیزیں جو نماز میں کیا ہیں؟ مستحب ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وَهُوَ ضَرْبَانِ وَاجِبٌ وَنَدْبٌ، اس کی دو قسمیں ہیں، واجب اور مستحب۔ فالواجب، جو چیز واجب ہے مولانا، الاکل والشرب، کھانا اور پینا، یعنی آپ کو کیا کرنا ہے؟ کھانا پینا ہے کہ کھانے پینے سے رکنا ہے؟ ہاں، کھانے کھانا، پینے سے رک جانا ہے۔ صحیح، تو دو ہو گیا مولانا، الاکل والشرب۔ اگر کوئی انسان حالت روزہ میں عمدن کھاتا اور پیتا ہے تو اس کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ والجماع فی القبل والدبر، جمع کرنا مولانا، جمع کہتے ہیں یعنی فزیکل ریلیشن بنانا، ہم بستری جی کا انجام دینا، فی جی القبل والدبر، قبل میں اور دبر میں۔ کیا معنی ہوتا ہے مولانا؟ یعنی آگے کی شرمگاہ میں کرے یا پیچھے کی شرمگاہ میں جمع کر رہا ہے، دونوں صورتوں میں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ والاستمناء، اور استمنا کرنا، استمنا کہتے ہیں کسی ایسے عمل کو انجام دینا جس سے منی خارج ہو جائے، اسے جی کیا کہا جائے گا؟ استمنا کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ کوئی ایسا شہوت بھرا عمل کہ جس کی وجہ سے انسان چاہے وہ مرد و عورت ہو، اگر اس کی منی خارج ہو رہی ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ جمع بھی تو وہی ہے۔ جمع نہیں، جمع کہتے ہیں باقاعدہ ایک فزیکل ریلیشن بنانا، ٹھیک جی ہے نا؟ اور استمنا کہتے ہیں یعنی جس کو ہم انگلش میں ماسٹربیشن کہتے ہیں، جی صحیح نا؟ ماسٹربیشن ہی استمنا کہلاتا ہے، یعنی کوئی بھی کام ہو، چاہے وہ ماسٹربیشن سے ہو یا انسان کوئی ایسی تصویر دیکھے جس سے اس کے اندر ہیجان پیدا ہو جائے، کوئی ایسا منظر دیکھے جس سے ہیجان پیدا ہو جائے اور اس کی منی خارج ہو رہی ہے، تب بھی کیا ہوگا؟ اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، استمنا میں ہے، اور اس میں مستمر رہے انسان۔ پھر ہے وَإِيصَالُ الْغُبَارِ الْغَلِيظِ إِلَى الْحَلْقِ مُتَعَدِّيًا، ہاں مولانا، ایصال الغبار الغلیظ، صحیح نا؟ یعنی غلیظ سے مراد گھنا، صحیح نا؟ بہت گاڑھا غبار اگر حلق تک پہنچ جائے
متعدیان جو آگے تک جائے، یعنی حلق سے بھی کہاں چلا جائے مولانا؟ پیٹ کی طرف اس کا رخ ہو جائے، اس سے کیا ہو جائے گا؟ روزہ باطل. باطل ہو جائے گا۔ اب یہاں دیکھیے مولانا، یہ مسئلہ ہے، یہ میں اکثر اس کو مسجدوں میں بھی بیان کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ والبقاء على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر، اور حالت جنابت پر باقی رہنا عمدن یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ سمجھ میں آیا مولانا؟ اس سے بھی اس دن کا روزہ آپ کا کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے باطل گا۔ ہو جائے گا. یعنی آپ کو اذان صبح سے پہلے پہلے طاہر رہنا ہے، پاک رہنا ہے، آپ کا غسل ہو جانا چاہیے، صحیح ہے نا؟ اور یہ حکم مرد و عورت دونوں کے لیے ہے، اسی جی لیے میں ایسے وقت میں ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں کہ انسان کو چاہیے، مثال کے طور پر خاتون ہے، نئی نئی شادی ہوئی ہے، اسلام میں شرم کی کوئی جگہ نہیں ہے، سمجھ لیجئے، اسے جی غسل کرنا ہے تو کرنا ہے۔ ممکن ہے جوائنٹ فیملی ہو، گھر ہو، اور انسان اتنی تاخیر کرے، پہلے تو تیمم نہیں کر سکتے، یاد رکھیے، چونکہ تیمم کے اپنے شرائط ہیں، ہے نہیں ہے؟ پانی نہ ہو، پانی نقصان دیتا ہو، ہے نا؟ تو اب یہ سب تو وجہ ہے نہیں آپ کے پاس، اب وجہ کیا ہے مولانا؟ آپ کو اتنی تاخیر کرنی ہے کہ غسل کا وقت باقی نہ رہے، اتنی تاخیر کریں کہ غسل کا وقت باقی نہ رہے، ابھی جائیں گے غسل کرنے تو اذان ہو جائے گی، ایسے میں آپ پھر تیمم کر لیں، اس طرح سے آپ کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، سمجھ میں آیا؟ اس سے تو بہتر ہے کہ انسان اپنے روزے کو کیا کرے؟ باطل کرے، کہ انسان کیا کرے؟ اگر آپ کو ابھی نہانے کے حالات نہیں ہیں تو کیا کریں گے آپ؟ تھوڑا تاخیر کیجئے، اتنی تاخیر کیجئے کہ غسل کا وقت باقی نہ رہے، یعنی غسل کریں گے تب تک اذان ہو جانے والی ہے، ایسے میں آپ تیمم کر لیجئے، بعد میں آپ کیا کریے؟ غسل کر لیجئے، ٹھیک ہے نا؟ یہ صرف اور صرف کس لیے؟ تاکہ آپ کا روزہ صحیح ہو جائے، روزہ چھوڑنے کی نوبت نہ آئے، یا روزہ باطل نہ ہو۔ والبقاء جنابت متعمدا، سمجھنا یہ بات؟ حالت جنابت پر عمدن باقی رہنا، حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ اس کے علاوہ دیکھیں مولانا، وَمُعَاوِدَةُ النَّوْمِ بَعْدَ انتباہتین حتی یطلع الفجر۔ ہاں مولانا دیکھیے، آپ کو نائٹ فال ہوا، صحیح نا؟ نائٹ فال تو سمجھتے ہیں نا؟ ہاں؟ تم جی نائٹ فال سمجھتے ہیں؟ ہاں، یعنی انسان پر غسل کا واجب ہو جانا، آپ سو رہے تھے، آپ کی منی خارج ہوئی، ایک بار ارادہ کیا ابھی اٹھتا ہوں نہاتا ہوں، پھر سو گئے، دوبارہ اٹھے، پھر سو گئے، اب جو آنکھ کھلی تو فجر طلوع ہو گئی، ایسے میں روزہ آپ کا باطل ہو جائے گا۔ اور یہ جتنے موارد ہیں مولانا ابھی تک جو ذکر ہوئے، ان سب پہ قضا بھی واجب ہے، کفارہ بھی واجب ہے۔ میں نے کیوں کہا کہ آپ روزے کو بچا لیجئے تیمم کر کے، ورنہ تو قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ،
صحیح ہے. اسی لیے دیکھیے وہ معاودۃ النوم بعد انتباہتین، دو متوجہ ہونے کے بعد پھر سو جانا. معاودۃ النوم یعنی دوبارہ سونا، بعد انتباہتین دو مرتبہ متوجہ ہونے کے بعد، حتی طلوع الفجر، یہاں تک کہ فجر کیا ہو جائے، طلوع ہو جائے. طلوع ہوتا ہے. وَهَذِهِ السَّبْعَةُ تُوجِبُ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةُ. ولی عباس صاحب دکھ رہا ہے، وَهَذِهِ السَّبْعَةُ ان ساتوں پر، توجب القضاء والکفارہ قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی واجب ہے. پھر سے دیکھ لیے مولانا کون کون. مولانا اگر کھا پی کے روزہ باطل کیا تو قضا بھی کفارہ بھی. جمع کیا آپ نے، صحیح ہے نا، فزیکل ریلیشن بنایا ہم بستری کی، تو آپ پہ قضا بھی ہے اور کفارہ بھی. استمنا کیا، کسی طرح سے ماسٹربیٹ کر کے اپنی منی خارج کی، قضا بھی کفارہ بھی. حلق تک غبار پہنچایا، صحیح ہے، تو پھر قضا بھی کفارہ بھی. جنابت کی حالت میں آپ باقی رہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی، قضا بھی کفارہ بھی. ومعاودۃ النوم بعد انتباہتین، دو مرتبہ جاگنے کے بعد واپس سو جانا، حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. وَهَذِهِ السَّبْعَةُ تُوجِبُ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ ان ساتوں پر قضا بھی واجب ہوتی ہے اور کفارہ بھی واجب ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب مجھے یہ بتائیے کہ اس میں اگر ہم اپنے عوام میں دیکھیں گے تو کتنے لوگ ہوں گے؟ ادھاری چکتا ہی نہیں ہوگی. مولانا ہوں دو مرتبہ اٹھ کر سو جانا یعنی فجر کی نماز کے لیے اٹھ کر سو جانا. نہیں 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 نہیں، آپ کو دیکھیے آپ پر غسل جنابت واجب ہوا، ٹھیک ہے، جی غسل جنابت واجب ہوا چاہے جیسے واجب ہوا، جی آپ نے استمنا کیا چاہے جمع کیا، کچھ بھی کیا، غسل جنابت آپ پر واجب ہے. جی آپ کو فوراً غسل کرنا ہے یا کم سے کم اتنے پہلے غسل کرنا ہے کہ ابھی اذان نہ ہو. اذان سے پہلے پہلے آپ کا غسل ہو جانا چاہیے، آپ پاک رہیں، یعنی جب اذان ہو اس وقت آپ نجاست کی حالت میں نہ رہیں، پاک رہیں. جی لیکن ایسا ہوا کہ آپ بستر میں سو رہی ہیں، ابھی اٹھتے ہیں، پھر ایک بار آنکھ کھلی پھر سو گئی، پھر آنکھ کھلی پھر سو گئی، پھر تیسری بار آپ اٹھیں، جب اٹھیں تو اذان ہو چکی تھی، کیا ہو جائے گا؟ اس دن کا روزہ نہیں ہو. کفارہ واجب. قضا بھی اور کفارہ بھی. تو دیکھنا مسئلہ نا. جی مولانا. وَيَجِبُ الْقَضَاءُ، اور صرف قضا واجب ہوگی مولانا، کفارہ واجب نہیں ہوگا. کب؟ بالافطار بعد الفجر مع ظن بقاء الليل وترك المراعاة مع القدرة عليها. کیا مولانا؟ آپ سو کے اٹھے، آپ کسی ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں اذان کی آواز نہیں آتی، کسی ایسے شہر میں ہے جہاں مسلمانوں کا کوئی نہ مسجد ہے نہ کوئی ادارہ ہے جہاں سے اذان کی اور سحری کے ختم ہونے کا اعلان ہوتا کہ آپ کو پتہ چلے گا. صبح یعنی سحر کا وقت ختم ہو چکا ہے، اذان کا وقت ہو گیا ہے، آپ نے کیا کیا؟ کھایا. کب کھایا؟ جب اذان کا وقت ہو چکا، یہ گمان کرتے ہوئے کہ ابھی وقت باقی ہے. ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ جی مع ظن بقاء اللیل، ظن مانے گمان، اس گمان کے ساتھ کہ ابھی رات باقی ہے. وَتَرْكُ الْمُرَاعَاتِ مع القدرت علیہا، قدرت رکھتے ہوئے جو رعایتیں تھیں ان کو ترک کر دیا. مثال کے طور پر
ہمارے پاس چارٹ موجود تھا ترک سحر کا اور افطار کا، نقشہ آتا ہے نا، جی آج کل تو موبائل میں سب کے ہوتا ہے، ہمارے پاس تھا، ہم نے دیکھا نہیں، اٹھے ہم نے کہا ٹائم ختم ہونے والا، کھا لیا جلدی جلدی، ٹائم ختم ہو چکا تھا، اور ہم نے موبائل میں دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ ایسی صورت میں بعد میں کیا ہوگا؟ قضا۔ وَلَوْ أَخْبَرَهُ غَيْرُهُ بِبَقَاءِ اللَّيْلِ، ہاں مولانا، چاہے کسی دوسرے نے، ہم نے جوہر سے پوچھا کہ ٹائم ہے نا، جوہر نے کہا ہے، پتا چلا 6:20 ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، اس صورت میں بھی کیا کرنا ہوگا مولانا؟ قضا اس روزے کفارہ۔ کی قضا کرنی ہوگی، کفارہ نہیں ہے، اس میں صرف قضا رہے گی۔ جی تو دیکھیے وَيَجِبُ الْقَضَاءُ بِالْإِفْطَارِ، اگر کوئی انسان افطار کرے یعنی کھائے بعد الفجر، فجر کے بعد، مع ظن بقاء اللیل، اس گمان کے ساتھ کہ رات باقی ہے، وَتَرْكُ الْمُرَاعَاتِ، اور رعایتوں کو اس نے کیا کر دیا؟ ترک کر دیا، وقت نہیں دیکھا، مع القدرت علیہا، جب تک کہ اس پر کیا تھا؟ وہ قادر تھا۔ وَلَوْ أَخْبَرَهُ غَيْرُهُ، اگر اسے کسی غیر نے خبر دی ہو بِبَقَاءِ اللَّيْلِ، رات کے باقی ہونے کی، تب بھی یہی حکم ہوگا مولانا۔ اور اسی طرح وَقَبْلَ الْغُرُوبِ لِلظَّلَمَةِ الْمُوهِمَةِ، مولانا اسی طرح آپ نے افطار کر لیا علی عباس، ایسے اندھیرے کو دیکھتے ہوئے جو آپ کے وقت ہونے پر وہم پیدا کر دے، اسی لیے کا قبل الغروب، مغرب سے پہلے، للظلمۃ الموہمہ، ایسی تاریکی سے جو آپ کو وہم ڈال دے کہ کیا ہو گئی ہے؟ رات ہو گئی ہے۔ کبھی کبھی برسات میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، 4 بجے 5 بجے ہی ایسا ہو جائے گا، یعنی آج کے وقت کے اعتبار سے، کہ ایک دم کیا ہو گئی؟ رات ہو گئی ہے نا۔ اور ایسے ہی کسی وقت میں آپ سمجھیں کہ اب کیا ہو گیا؟ مغرب ہو گئی اور کھا لیں، یہ گمان کرتے ہوئے کہ کیا ہو گیا ہے؟ مغرب وقت ہو گیا ہے۔ قبل الغروب للظلمۃ الموہمہ، اسی طرح مغرب سے پہلے ایسے تاریکی سے جو وہم پیدا کرے، وَلَوْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ دُخُولُ اللَّيْلِ فَلَا قَضَاءَ، لیکن اگر گمان غالب آ جائے رات کے داخل ہونے کا، تو پھر قضا واجب نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ آپ کو یقین ہو گیا ہو، یعنی زیادہ امکانات پائے جا رہے ہوں کہ اب رات ہو چکی ہے اور نہ ہوئی ہو، تو اس وقت آپ پر کوئی قضا واجب نہیں ہوگی۔ وَتَقْلِيدُ الْغَيْرِ فِي دُخُولِ اللَّيْلِ وَلَمْ يَدْخُلْ، مولانا اسی طرح سے کیا ہے مولانا؟ وَتَقْلِيدُ الْغَيْرِ فِي دُخُولِ اللَّيْلِ وَلَمْ يَدْخُلْ، آپ نے علی عباس کو کھاتے ہوئے دیکھا رمضان میں، آپ نے کہا ٹائم ہو گیا اور آپ نے بھی کھا لیا، پڑوسیوں کو دیکھا، آپ نے بھی شروع کر دیا، مسجد میں کو دیکھا کھا رہا ہے، آپ بھی کھانے لگے، یعنی تقلید الغیر فی دخول اللیل، رات کے داخل ہونے میں دوسروں کی تقلید کرنا، ولم یدخل، اور رات داخل نہ ہوئی ہو، ابھی وقت نہ ہوا ہو، ہے نا، تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ قضا۔ قضا واجب ہوگی۔ ومعاودۃ النوم بعد انتباہۃ واحدہ قبل الغسل حتی یطلع الفجر، اور اگر ایک مرتبہ مولانا انسان متوجہ ہوا، ایک مرتبہ آنکھ کھلی، پھر سو گیا اور پھر اٹھا، تو کیا ہوا مولانا؟ فجر طلوع ہو گئی، ابھی غسل نہیں کیا ہے، تو اس وقت صرف اور صرف اس پر کیا واجب ہوگی؟ قضا واجب ہوگی، یعنی اس پر کفارہ واجب
نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہا ہے نا کیسا؟ وَتَعَمُّدُ الْقَيْءِ، عمدن کیا کرنا مولانا؟ قے کرنا، قے کرنا یعنی وومٹ کرنا. وَدُخُولُ الْمَاءِ إِلَى الْحَلْقِ لِلتَّبَرُّدِ، اور ٹھنڈک کے لیے پانی کا حلق میں ڈالنا. دون ماء المضمضة للصلاة، دون ماء المضمضة یعنی کلی کا پانی نہیں جو نماز کے لیے کلی کرتے ہیں وضو میں ہم، وہ پانی نہیں. اس کے علاوہ ہم پانی ڈالیں تاکہ حلق میں ٹھنڈک پہنچے. پانی کہاں چلا جائے مولانا؟ اندر چلا جائے. تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ قضا. وَالْحُقْنَةُ بِالْمَائِعَاتِ، حقنہ مولانا جانتے ہیں؟ انیما جانتے ہیں؟ انیما لینا. کسی کسی کی کبھی لیٹرین رک جاتی ہے تو ڈاکٹرز ایک دوا دیتے ہیں اس کے لیٹرین کے مقام سے، صحیح ہے؟ اس کو انیما بولا جاتا ہے، اسی کو حقنہ کہتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کس سے لیں؟ بالمائعات، سوکھی چیز سے نہیں، لکوڈ سے. اس سے صرف اور صرف آپ پر کیا ہوگا مولانا؟ قضا واجب، کفارہ واجب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں وَيَجِبُ الْإِمْسَاكُ عَنِ الْكِذْبِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَعَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، اور واجب ہے رک جانا جھوٹ سے خدا پر، رسول پر اور ائمہ علیہم السلام پر. اسی لیے تاکید کی جاتی ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں کوئی ایسی حدیث شیئر نہ کریں جس کے بارے میں آپ کو یقین نہ ہو. شعر گوئی سے منع کیا جاتا ہے. صحیح ہے کہ شعر میں کیا ہوتے ہیں مولانا؟ خیالات ہوتے ہیں، تخیلات ہوتے ہیں، حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے. صحیح نا؟ استدلال سے، شعر سے استدلال نہیں کیا جاتا. تو ایسی صورت میں ایسے اشعار ہوں جس پہ رسول پہ جھوٹ ہو. ہم کہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن رسول نے نہیں فرمایا ہے، وہ حدیث ہے نہیں، وہ حدیث ہی غلط ہے. روزہ کیا ہو جائے گا؟ باطل. وفی الارتماس فی الماء قولان، اور ارتماس پانی میں کیا کرنا مولانا؟ ڈبکی لگانا. قولان، دو قول ہیں. ایک نمبر کے حاشیے پہ جائیے. لیس فی شیء من الاخبار المعتبرہ عند الفقہاء، کہہ رہے ہیں کسی خبر میں، معتبر خبر میں فقہا کے نزدیک نہیں موجود ہے. ما يدل على وجوب الکفارۃ فی المذکورات، کہ جو چیزیں ذکر ہوئی ہیں ان میں کفارہ واجب ہو. فانکرها بعضهم فیہا وقال بها آخرون واحتاط منهم جماعۃ، تو کچھ لوگوں نے کفارے کا انکار کیا ہے، کچھ لوگوں نے کفارے کا اقرار کیا ہے، کچھ لوگوں نے، ایک جماعت نے کیا کیا مولانا؟ احتیاط سے کام لیا ہے. تو ارتماسی میں مولانا کیا ہوگا؟ آپ کو قضا کرنی ہوگی. وَقَضَى الْإِمْسَاكُ عَنْ كُلِّ، وَقَضَى الْإِمْسَاكُ عَنْ كُلِّ مُحَرَّمٍ سِوَى مَا ذَكَرْنَا، اور یہ نہیں کہ جو ہم نے ذکر کیا ہے اس کے علاوہ باقی سارے حرام کام چوری کر سکتے ہیں. صحیح ہے کہ اس سے بھی واجب کیا ہے؟ واجب ہے کہ ہم کیا رہیں؟ دور رہیں. جھوٹ بولنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن اس سے کیا رہیں؟ دور رہیں. یعنی جو اس کے علاوہ جو ہم نے ذکر کیا ہے، ان کے علاوہ جو حرام چیزیں ہیں اس سے بھی کیا ہونا نا؟ بچ کے رہنا ہے. وَيَتَأَكَّدُ فِي الصَّوْمِ، عام دنوں میں تو اس سے بچنا ہی بچنا ہے، اور روزے کی حالت میں اس کی مزید تاکید ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے. والمندوب مستحبات کیا ہے وہ انشاءاللہ کل آئیں گے. والحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم.